کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، تجھ کو دنیا میں ملا اس کا پھل، آج جو کچھ دے گا کاٹے گا کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن اس وقت شکر شہر کراچی میں جہاں پانی کی قلت ہے یا عوام الناس پانی کی شدید تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن بورنگ سے ہمارے کام کر رہی ہے۔ اور آج گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مغربی کے علاقے میں تمام ایکٹیویٹی کی ہے، اور آج ہم یہاں صادق لائن میں سولہ کوٹ میں کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں محمد علی بھائی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 2 علی ہو گئے، دراصل میں مغالطے میں آ جاتا ہوں، تو ہمارے محمد علی بلوچ بھائی ہیں، اس حوالے سے ہمارے محمد علی بلوچ بھائی ہمارے یونیورسٹی کے جلسہ آپ بتائیے۔ میں پاک آغوش کے تحت ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے مختصر سے یعنی سوشل میڈیا میں ہم نے جب لیاری کے حساس مسائل کو اجاگر کیا تو انہوں نے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ہمیں ویلکم کیا اور لیاری کے مسائل کو اپنا مسائل سمجھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے لیاری کے اندر جو ہے نا ہمیں اس سے پہلے ہم نے ایک بورنگ لگوایا صادر گلی نمبر 6 میں، اور اب کلاکوٹ درہ لین جامع محمدی مسجد کے برابر والے گلی میں یہ ہمارا دوسرا بورنگ ہے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ تیسرا ہمارا ہے شیرف لین پر، پھر ایک ہوگا انشاءاللہ بکرا پڑی کے ایریے کے اندر۔ اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہوں گے الحمدللہ میں پاک آغوش کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو لیاری کے مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ ابھی اگلا اسٹیپ اس سے آگے یہ ہے کہ لیاری کے اندر شجرہ کاری کے حوالے سے اس مہم پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ جی بالکل محمد علی بھائی، پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن ہر اس کام میں آپ کے ساتھ ہے جس سے ایک آبادی کو فائدہ ملے، اور یقیناً شجر کاری اس وقت ہماری بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح کا ماحول اس وقت چل رہا ہے اور اس شدید گرمی کے اندر ابھی بھی اس وقت یہ موجود ہے، تو پسینے آپ دیکھ لو گے ہم سب کے یہاں چھوٹ ہے، تو جب آپ شجر کاری کریں گے کسی بھی علاقے میں تو ماحول چینج ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو بس تو گزشتہ چند سالوں پہلے کراچی میں 1200 افراد جو ہے وہ اسی ہیٹ اسٹروک کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے، تو ہماری خواہش ہے کہ وہ وقت دوبارہ نہ آئے، اور ہم اس طرح کے لوگوں کو ساتھ ملا کر جو ایکٹیو لوگ ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر کام، اور جو چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں کچھ تبدیلی آئے اور کچھ بہتر کوشش ہو سکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک آغوش ہر اس یوتھ کے ساتھ ہے، ہر اس تنظیم کے ساتھ ہے، اور اس انسان کے ساتھ ہے جو اچھائی اور بھلائی کا کام کرنا چاہتی ہے، جو عوام کو کسی قسم کی فیسلٹیز پاک آغوش کے ساتھ مل کے دینا چاہتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ غالباً تیسرا بورڈ ہے، یہ تیسرا بورڈ یہ لیاری میں دوسرا ہے، اس سے پہلے رئیس روڈ میں تھا جس پہ ہم تھوڑے مقاصد پہ پاک آغوش نے آتے ہمارا ہاتھ پکڑا، اور جو ہے نا وہ ہمارا مشکل وقت تھا اس کو آگے پورا کرنے میں ہمارا ساتھ انشاءاللہ پاک آغوش آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ بہت